السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر اس کے بعد میں ہم اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ عورت کس طریقے سے چیخ و پکار کر رہی ہے، کس طریقے سے شور مچا رہی ہے، اور ایک طریقے سے یہ عورت بڑی ہی حیران اور پریشان نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہیں، اور جو معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے اور جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے۔ اب اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے، وہ بات کتنی سچی ہے، حقیقت ہے بھی یا نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں جو ہمیں نصیحت اس بات سے اور اس ویڈیو سے ملتی ہے وہ بالکل حقیقت ہے اور بالکل صحیح ہے۔ تو اس عورت کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی، اور جب عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے، حرم میں پہنچتی ہے اور خانہ کعبہ پر یہ نظر ڈالتی ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو خانہ کعبہ بالکل نظر ہی نہیں آتا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور پھر یہ شور و شرابہ کرنے لگتی ہے، شور مچانے لگتی ہے، پریشان ہونے لگتی ہے، اور وہاں پر چیخ و پکار کرنے لگتی ہے۔ پھر لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کو بلایا اور اس سے معلوم کیا کہ بھئی تم اتنا شور و شرابہ کیوں کر رہی ہو، اتنا چیخ و پکار کیوں کر رہی ہو، اور اتنا حیران و پریشان تم کیوں ہو۔ تو اس نے اپنی زندگی پر غور کیا اور نظر دوڑائی، تو پھر یہ بات کھل کر سامنے آئی، اور اس نے بتایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ شاید مجھ سے ایک بہت بڑا اپنی زندگی کے اندر گناہ ہو گیا کہ جس کی میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ گناہ کیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ دراصل میرا کام یہ تھا کہ میں لوگوں کے گھر میں جایا کرتی تھی، اور لوگوں کے گھروں میں جا کر میں عورتوں کو اور بچوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ ہوتا ہے نا بعض علاقوں میں مردوں کو اور عورتوں کو غسل دینے نہیں آتا، اسی طریقے سے قبر کھودنے والے بھی الگ ہوتے ہیں، غسل دینے والے بھی الگ ہوتے ہیں، تو یہ عورتوں کو اور بچوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ تو اسی طریقے کا ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک ہسبینڈ وائف کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا اور جب اس عورت کے غسل دینے کی باری آئی تو اس عورت کو بلایا گیا، اس نے اس عورت کو غسل دیا۔ جب غسل مکمل ہو گیا، سارے کام ہو گئے، اچھا وہ ہسبینڈ وائف کے جن کا انتقال ہوا تھا ان کے 2 بچے بھی تھے، تو ان بچوں کے جو چچی اور چچا تھے تو انہوں نے اس عورت کو ایک تعویذ دیا اور اس سے یہ کہا کہ اس تعویذ کو اس عورت کے منہ میں رکھ دینا۔ چنانچہ جب اس نے غسل دیا تو غسل دینے کے ساتھ ساتھ وہ تعویذ اس عورت کے منہ میں رکھ دیا، پھر اس عورت کو دفنا دیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ جو 2 بچے ان میاں بیوی کے بچے تھے ان میں سے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، پھر اس کو غسل کے لیے بلایا گیا، پھر انہوں نے تعویذ دیا تو اس عورت نے اس کے بچے کے منہ میں رکھ دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ان دونوں میاں بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، ان دونوں بچوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر جو ان دونوں میاں بیوی کی زمین و جائیداد تھی وہ ان بچوں کو ملنی چاہیے تھی، لیکن بچوں کا تو انتقال ہو چکا، تو وہ زمین و جائیداد پراپرٹی سارا روپیہ پیسہ ان چچاؤں کو مل گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ شاید میری یہی ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور یہی ایک میرا بہت بڑا گناہ تھا کہ جو میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا تھا، اور میں پھر اس گناہ کی توبہ نہیں کر پائی، اور بغیر توبہ کیے ہوئے میں یہاں پر عمرہ کرنے چلی آئی، کہ جس کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو یہ سزا دی کہ جب میں نے خانہ کعبہ پر نظر ڈالی تو مجھ کو خانہ کعبہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے سے بالکل اوجھل ہو گیا تھا۔ تو اب دیکھیے اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹا ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اور اس کی حقیقت نہیں معلوم، اور اس بات پر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو جادو ہوتے ہیں یا عمل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بذات خود کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس واقعے سے ہم کو ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا کے اندر ہمیں اس کی سزا دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ دنیا کے اندر نہیں دیتا، آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مرنے سے پہلے بھی اس گناہ کی سزا ہم کو دے سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں اور دشواریاں آتی ہیں، جن دشواریوں اور پریشانیوں کا تم سامنا کرتے ہو، یہ سارے کے سارے تمہارے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہوتے ہیں، سارے تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، سارے تمہارے اپنے کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں،
اور بہت سارے گناہوں کو، بہت ساری کوتاہیوں کو، بہت ساری نافرمانیوں کو تو اللہ تبارک و تعالی یوں ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی دنیا کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہیں، یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، سب کچھ ہمارا اپنا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے، لیکن بہت سارے گناہوں کی سزا دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا بڑا اور ایسا سنگین گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی سزا ضرور بندے کو دیتا ہے۔ تو بہرحال کسی گناہ کی بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دنیا کے اندر دے سکتا ہے، جیسا کہ اس عورت کے ساتھ ہوا۔ تو بہرحال اس واقعے سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ کسی بھی گناہ کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی پر ہمیشہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ روزانہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے سونا چاہیے کہ آج میں اپنے بستر پر شام کو سونے جا رہا ہوں تو دن بھر میں مجھ سے ایسے کون سے گناہ ہوئے ہیں کہ جو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے تمام گناہوں کی ہمیں توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے سونا چاہیے۔ اگر وہ حقوق العباد میں سے ہیں، یعنی ہم نے بندوں کا حق مارا ہے، تو یہ نیت ہو کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں اس بندے کا حق ادا کروں گا کہ جو میرے ذمہ واجب ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی اللہ کا حق مارا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے، کوئی نماز چھوڑی ہے تو اس نماز کی قضا کر لیں، یا کوئی بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم پورا نہیں کیا تو اس حکم کو ہم پورا کر کے پھر ہم اپنے بستر پر جائیں اور پھر ہم سونے کے لیے جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی گناہوں میں سو جائیں اور پھر صبح کو ہماری آنکھ ہی نہ کھلے، یا صبح کو آنکھ تو کھلے لیکن ہم کو معافی کا اور بخشش کا اور مغفرت کا موقع ہی نہ ملے۔ تو بہرحال ہمیشہ انسان کو اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔